سکندر اعظم کی لاش کہاں دفن کی جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال قبل جہاں آج عراق موجود ہے، یہاں کسی مقام پر یہ گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ اس کے سرہانے اس کے 3 قریبی ساتھی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سکندر اعظم کی خواہش تھی کہ اسے مصر میں سب سے بڑے فرعون کے حرم کے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ پھر سکندر اعظم کو کہاں دفن کیا گیا؟ مصر کے ساحلی شہر سکندریہ میں کسی ایسی جگہ جو آج کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن وہ شخص جسے سکندر نے مصر کا گورنر بنایا تھا اور جو سکندر کو فرعونوں کے ساتھ دفن کروانے کا حامی تھا، مصر کا نیا فرعون یعنی حکمران بن گیا۔ یہ شخص ٹولمک سوتر تھا۔ اس کے خاندان نے اگلے 300 سال تک مصر پر حکومت کی۔ اس خاندان میں قابل اور نالائق دونوں طرح کے حکمران آئے، لیکن ایک نام ایسا تھا جسے شہرت دوام حاصل ہوئی، اور ستم یہ ہے کہ اس پر اس خاندان کی حکمرانی کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ یہ نام تھا کلوپترا دی سیونتھ۔ اسی کے بارے میں بہت سی سچی جھوٹی کہانیاں مشہور ہیں جو آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ ہم انہی مشہور باتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سچ تھیں یا فاتحین کی لکھی ہوئی بیشتر تاریخوں کی طرح یہ بھی پروپیگنڈا کہانیاں تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا نام کلوپترا نہیں تھا۔ جس طرح مصر میں مرد کو فرعون، روم میں سیزر اور روس میں زار کہتے تھے، اسی طرح مصر کے اس عہد میں ملکہ کو کلوپترا کہا جاتا تھا۔ کلوپترا کے نام سے شہرت دوام پانے والی اس ملکہ کا اصل نام تھا کلوپترا دی سیونتھ فیلوپتر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 69 سال پہلے مصر کے ٹولمک خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ کلوپترا جس خاندان سے تھی وہ صدیوں پہلے یونان سے حکمرانی کرنے مصر آیا تھا، لیکن اب وہ 300 سال سے مصر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کلوپترا کا خاندان تاریخی طور پر مصری نہیں تھا، لیکن آپ ہی بتائیے 3 صدیوں سے کہیں رہنے والے خاندان کو کیا مہاجر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو کلوپترا بھی یونانی جینس کے ساتھ مصری ہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی ملکہ تھی جس نے مصری زبان سیکھی تھی۔ کیا وہ ناجائز اولاد تھی؟ آج کل کے معنوں میں یہ بالکل درست بات ہے، لیکن قدیم مصریوں میں یہ روایت تھی، بلڈ لائن خالص رکھنے کے لیے بہن بھائیوں میں شادیاں کیا کرتے تھے۔ بہت سے دوسرے شاہی خاندانوں کی طرح ٹولمک خاندان میں بھی یہی روایت صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ کلوپترا کے ماں باپ کے بارے میں بھی ایسا ہی لکھا گیا ہے کہ وہ دونوں بھی شاید بہن بھائی تھے۔ اس طرح کلوپترا نے بھی اپنے دونوں بھائیوں سے باری باری شادی کی، جن سے ان کے بچے بھی ہیں۔ جب وہ ملکہ بنی تو اس کی عمر 18 اور اس کے بھائی کی عمر صرف 13 سال تھی۔ اسے باپ کی موت کے بعد بچپن میں ہی تخت سنبھالنا پڑا تھا۔ یاد رہے کہ ٹولمی خاندان کے مرد خود کو فرعون ہی کہلواتے رہے تھے۔ کلوپترا کیا واقعی اتنی حسین تھی جتنی کہ تاریخ میں مشہور ہے؟ تاریخ میں ایسے ثبوت ہیں کہ کلوپترا کے حسن کے جتنے قصے مشہور ہیں وہ اتنی حسین تھی نہیں۔ اس کی ایک جھلک ان سکوں میں ہمیں ملتی ہے جن میں اس کی تصویر نقش کی گئی تھی۔ ان سکوں میں واضح طور پر اس کی بڑی نوکیلی ناک اور مردانہ شکل و شباہت نظر آتی ہے، لیکن کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ حسین تو تھی، لیکن سکوں پر اپنی مردانہ شکل اس نے جان بوجھ کر نقش کروائی تھی تاکہ خود کو طاقتور دکھا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ مچ میں اتنی ہی حسین ہو جتنے اس کے قصے مشہور ہیں، آخر یونانی خون تو تھا نا اس میں۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کلوپترا کی شخصیت میں سب سے خوبصورت چیز اس کی آواز اور ادائیں ہی تھیں۔ انہی سے وہ لوگوں کو دیوانہ بنا دیتی تھی، پھر اسے لوگوں کو متاثر کرنے کا ہنر بھی خوب آتا تھا۔ جب رومن حکمران جولیس سیزر مصر پہنچا تو اس وقت کلوپترا اور اس کے ایک بھائی میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ کلوپترا سیزر سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کی فوجیں اسے سیزر تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی، اس نے خود کو ایک قالین میں لپیٹ لیا۔ کلوپترا کے خدمتگار اس قالین کو لے کر سیزر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی نے اس قالین کو نوٹس نہیں کیا۔ خدمتگاروں نے قالین کو سیزر کے خیمے میں جا کر کھولا تو جولیس سیزر ملکہ مصر کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسی طرح جب کلوپترا پہلی بار جنرل اینٹونی سے ملنے گئی تو وہ سونے کی کشتی میں سوار تھی۔ کشتی کے چپو چاندی سے بنے ہوئے تھے۔ کلوپترا نے خود ایک دیوی کا روپ دھارا ہوا تھا اور اس کے ملازم فرشتوں جیسے کاسٹیوم پہنے اسے پنکھا جھل رہے تھے۔ اس منظر نے اینٹونی کو کلوپترا کا دیوانہ بنا دیا۔ کلوپترا ایک قابل حکمران بھی تھی یا صرف عظیم؟
یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں قدرت نے اسے ایک دلکش شخصیت دی تھی وہیں ایک قابل حکمران بھی تھی۔ وہ 7 زبانیں جانتی تھی، اس نے ریاضی، فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ وہ مصر کی شاندار لائبریریوں میں پڑھتی رہتی تھی۔ اس کا 22 سالہ دور مصر کا شاندار دور کہلاتا ہے۔ اس نے قحط کے دنوں میں اپنے لوگوں کے ٹیکسز بھی معاف کر دیے تھے اور اپنی ذخیرہ کردہ غلے میں سے مفت غلے کی فراہمی کرتی رہی تھی۔ وہ اتنی قابل اور طاقتور حکمران تھی کہ رومی سلطنت کے مختلف گروہ اسے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ کلوپترا اپنے بہن بھائیوں کی قاتل بھی تھی یا نہیں؟ بادشاہت کی قدیم روایت ہے کہ ایک بادشاہ ریاست کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے یا طاقت میں اضافے کے لیے اپنے حریفوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کلوپترا نے بھی اسی روایت پر عمل کیا۔ کلوپترا اپنے خاندان کے روایت کے مطابق اپنے ایک بھائی کے ساتھ شادی کر کے اس کی حکومت میں حصہ دار بنی ہوئی تھی، لیکن یہ خود مکمل طور پر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی سے جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں اسے رومن شہنشاہ سیزر کی مدد بھی مل گئی۔ وہ یوں کہ سیزر کا مخالف پومپے شکست کھا کر مصر میں پناہ لینے کے لیے آیا۔ کلوپترا کے بھائی نے اسے پناہ دی، لیکن پھر یہ ہوا کہ پومپے مصر میں قتل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے کلوپترا کے بھائی نے قتل کروایا تھا۔ تاریخ میں ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں کہیں مارا گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جولیس سیزر اپنے مخالف پومپے کے قتل پر بجائے خوش ہونے کے مصری حکمران یعنی کلوپترا کے بھائی سے ناراض ہو گیا۔ یہ کلوپترا کے لیے شاندار موقع تھا۔ اس نے جولیس سیزر سے اتحاد بنا لیا اور اس کی مدد سے اپنے دشمنوں کا صفایا کیا۔ مصر کے اندر ہی کلوپترا کا بھائی بھی دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا۔ اب کلوپترا نے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی، بعد میں اسے بھی قتل کروا دیا۔ اسی طرح اس نے موقع پا کر اپنی چھوٹی بہن کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ کیا رومن حکمران جولیس سیزر کے قتل سے بھی کلوپترا کا کوئی تعلق تھا؟ رومن پبلک کے آخری حکمران جولیس سیزر سے کلوپترا کا گہرا تعلق تھا۔ مصر میں کلوپترا کو تخت دلوانے میں سیزر کا مرکزی کردار تھا۔ کلوپترا اور جولیس سیزر نے شادی تو نہیں کی، لیکن وہ اکٹھے رہتے تھے۔ دونوں کے تعلقات سے رومن اشرافیہ کافی پریشان تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ سیزر کلوپترا کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ کلوپترا اور سیزر کا ایک بیٹا بھی تھا جو تاریخ میں سیزیرین کے نام سے مشہور ہوا۔ رومن اشرافیہ کا خیال تھا کہ جب سیزر اور کلوپترا کی اولاد جوان ہوگی تو کلوپترا حکومت پر پوری طرح سے قابض ہو جائے گی۔ رومن اشرافیہ عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کرتے تھے اور کلوپترا کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ 44 قبل از مسیح میں روم کے سینیٹرز نے جولیس سیزر کو قتل کر دیا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ سیزر کے قتل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی تاکہ کلوپترا سے جان چھڑائی جا سکے۔ لیکن جولیس سیزر کو قتل کروانے کی ان سینیٹرز پر اور بھی بہت سی وجوہات تھیں۔ کلوپترا مصر اور روم میں فیشن آئیکن تھی۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد کلوپترا کا روم میں رہنا خطرناک ہو گیا تھا۔ اسے اپنے اور اپنے بیٹے سیزیرین کے قتل کا خدشہ تھا، چنانچہ وہ فرار ہو کر مصر لوٹ گئی۔ لیکن کلوپترا جب تک روم میں رہی، روم کی عورتوں میں اس کی دھاک بیٹھی رہی، بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی قائم رہی۔ وہی رومن اشرافیہ جو کلوپترا سے نفرت کرتی تھی، وہاں کی عورتوں نے کلوپترا کا ہیئر سٹائل، لباس اور زیورات فیشن کے طور پر اپنا لیے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب روم میں خواتین کا ہر فیشن کلوپترا سے شروع ہوتا تھا۔ کلوپترا روم سے چلی گئی تھی، لیکن وہاں خواتین کے بننے سنورنے کے انداز وہی تھے جو کلوپترا کے تھے۔ رومن خواتین ملکہ مصر سے کتنی متاثر تھیں، اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ بہت سی رومن خواتین کے مجسمے تک کلوپترا کے جیسے ہی تھے۔ کلوپترا اور مارک اینٹونی گلیوں میں آوارہ پھرتے تھے۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد روم میں کئی دھڑے بن گئے تھے۔ ایک دھڑے کا سربراہ سیزر کا قریبی دوست اینٹونی تھا، جو روم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اینٹونی بھی کلوپترا کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کلوپترا بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ دونوں نے شادی کر لی اور ان کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ لیکن شادی کے بعد بھی دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کم نہیں ہوئی۔ اینٹونی اور کلوپترا دونوں شراب نوشی اور آوارہ گردی کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک الگ حلقہ بنا لیا تھا اور وہ سب مل کر اکثر شراب نوشی کرتے تھے۔ اینٹونی اور کلوپترا اکثر راتوں کو محل سے باہر نکل کر آوارہ گردی کرتے اور عام شہریوں میں گھل مل کر ان سے ہنسی مذاق بھی کرتے۔
کلوپترا ایک بحری کمانڈر بھی تھی یا نہیں؟ جی ہاں، وہ حسین، ذہین اور لیڈر ہی نہیں، ایک ایڈمرل بھی تھی۔ وہ یوں کہ کلوپترا اور اینٹونی شادی کے بعد مضبوط بحری طاقت بن چکے تھے۔ دونوں کے اتحاد نے روم میں اینٹونی کے دشمنوں کو خبردار کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کا اتحاد ایک طاقتور شکل اختیار کر چکا تھا۔ لیکن اینٹونی کے دشمنوں نے روم میں اس اتحاد کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ روم کا غدار ہے، اور یہ کہ وہ جولیس سیزر کی دوست کلوپترا کے ساتھ مل کر روم میں آمریت قائم کرنا چاہتا ہے۔ آخر دونوں دھڑوں کی 2 ستمبر 31 قبل از مسیح میں یونان کے قریب ایکٹیم کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کلوپترا بھی اینٹونی کے ساتھ بحری بیڑے کمان کرتی ہوئی یونانی جنرل ایکٹیوین کے مقابلے پر آئی، لیکن اس جنگ میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ دونوں ہی مصر کے ساحلی شہر سکندریہ میں واپسی پر مجبور ہو گئے، لیکن جنرل ایکٹیوین کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے سکندریہ میں داخل ہو گئی۔ وہ اینٹونی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن اینٹونی نے گرفتار ہونے کی ذلت سے بچنے کے لیے موت کو ترجیح دی اور خودکشی کر لی۔ کیا کلوپترا سانپ کے ڈسنے سے مری تھی؟ یہ تو تاریخ کا کم و بیش اتفاق ہے کہ کلوپترا اور جنرل مارک اینٹونی نے خودکشی کی تھی۔ کیسے کی تھی، اس پر اختلاف ہے۔ ایک کہانی یوں ہے کہ یونانی علاقے ایکٹیم کے میدان میں جنرل ایکٹیوین سے شکست کے بعد کلوپترا مصر میں کسی خفیہ پناہ گاہ میں چھپ گئی تھی۔ اس دوران اس نے فاتح جرنیل ایکٹیوین سے تعلقات بنانے یا کسی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جنرل مارک اینٹونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپترا نے اس کی ہار سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ کلوپترا کے عشق میں مبتلا جنرل اینٹونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور اپنی تلوار اپنے ہی سینے میں گھونپ کر جان دے دی۔ لیکن جب کلوپترا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ احساس گناہ کا شکار ہو گئی، چنانچہ اس نے بھی سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ لیکن اگر غور کریں کہ اس قدر میچور اور حکمران ذہن والی خاتون سے ایسی توقع کم ہے کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کر لے گی، اس لیے تاریخ کی یہ رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اس نے شکست کے بعد اپنا انجام بھانپ لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنرل اینٹونی کا ساتھ دینے پر اس کے ساتھ رومن فوج عبرتناک سلوک کرے گی، اس لیے اس نے زہر نگل لیا، جیسا کہ اس زمانے میں بادشاہ یا فوجی حکمران اکثر کیا کرتے تھے۔ کلوپترا ایسے ہی موقع کے لیے اپنی کنگھی میں ایک خطرناک زہر چھپا کر رکھا کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی دلچسپ بات ایک اور ہے۔ ہم اس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، کیا وہ سچی ہے؟ ہم کلوپترا کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اس کے مرنے کے برسوں بعد لکھا گیا اور اس کے دشمنوں نے لکھا، کیونکہ کلوپترا ایک طاقتور مصری ملکہ تھی۔ یہ سمندر پار رومن پبلک میں خانہ جنگی کا دور تھا۔ مختلف دھڑے ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دھڑے بیرونی مدد کے لیے کلوپترا جیسی طاقتور خاتون کا ساتھ بھی چاہتے تھے، لیکن یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، آخری اتحاد میں کلوپترا اور یونانی باغی جرنیل اینٹونی کا اتحاد ہار گیا تھا، جس کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی تھی۔ تو جنرل ایکٹیوین کا یونانی دھڑا جو کلوپترا سے جیتا تھا، یہ وہی دھڑا تھا جو اپنے ہم وطنوں کو ایک عورت کی حکمرانی سے خوف زدہ کرنے کا پروپیگنڈا کیا کرتا تھا۔ اس لیے جب بعد میں رومی دربار میں تاریخ لکھی گئی تو کلوپترا کے بارے میں وہی کچھ لکھا گیا جو اس کے جیتے ہوئے دشمنوں نے لکھوانا چاہا۔ اس کے دشمنوں نے کلوپترا کی سٹوری کو سیکس سٹوری بنا کر پیش کیا، جو ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ایک بات بالکل درست ہے، جو کچھ بھی کلوپترا کے بارے میں موجود ہے اس کا پہلا ورژن اس کے دشمن رومیو نے ہی لکھا تھا۔ وہاب وائس کے معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔